الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا یہ 27واں مقالہ چل رہا ہے، جس کا عنوان یہ ہے امت مسلمہ اور قادیانیت کے مابین اختلاف کی نوعیت۔ اس اختلاف کی نوعیت کی تعیین کرنے کے سلسلے میں یہ آج ہماری چوتھی مجلس ہے، جس میں ہم ان چند امور کو اب نمبر وار بیان کریں گے، معین کر کے انہیں، جو دونوں امتوں کے درمیان یا دونوں فریقوں کے درمیان، یعنی امت مسلمہ ایک فریق ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے پہ ایمان لائی، اور ان کے بعد ہر مدعی نبوت کو کذاب و دجال مانتی ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ۔ اور قادیانیت یا امت قادیانیت وہ امت ہے اور انسانی گروہوں میں سے وہ فریق ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مدعی نبوت جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کو مسیح موعود، نبی اور مہدی تسلیم کرتی ہے۔ اب یہ دو فریق ہیں جن میں ہم موازنہ کر رہے ہیں، مگر دونوں فریقوں کے کچھ مسلمات ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ دونوں فریقوں کی مرجعیت۔ کون سی وہ شخصیت ہے جو ان دونوں فریقوں کے لیے الگ الگ مرجع کی حیثیت رکھتی ہے؟ مسلم امت کے مابین یہ مسلمہ چیز ہے کہ جو بات انہیں جناب محمد رسول اللہ کی طرف سے ملے گی اور جس امر کی سند متصل حضور سے ہوگی وہ اسے تسلیم کریں گے۔ یہ ہے مرجعیت شرعی۔ ایسے ہی قادیانیت ہر اس امر کو تسلیم کرے گی جس امر کی نسبت اس کے متنبی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف ہوگی۔ یہ ہم خلاصہ نکال رہے ہیں نوعیت اختلاف کا، یعنی شرعی مرجعیت اور شرعی مقام کا حق امت مسلمہ کا کہ ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن پر سلسلہ نبوت ربانی ختم ہو چکا، جن کے بعد ہر مدعی نبوت کذاب و دجال ٹھہرا۔ اب یہ ہے امت مسلمہ، اور یہ ہے اس کی تشریعی یا شرعی مقام، مرجعیت۔ اب وہ لوگ یا وہ گروہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت محمد رسول اللہ کے بعد مدعی نبوت تسلیم کرتی ہے، مدعی مہدیت اور مسیحیت مانتی ہے، اور اس کے دیگر بھی بہت سے دعوے ہیں، اور وہ یہ مانتی ہے کہ وہ اپنے تمام دعووں میں سچا ہے، وہ مأمور من اللہ ہے، اور جو اس پہ ایمان نہ لائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مومن نہیں، کافر ہے۔ اب آپ دیکھیں، دو گروہوں میں سے ہر گروہ کا مقام مرجعیت معین ہو گیا، اور دونوں کو وہ مسلم ہے۔ مسلمہ امت کو جناب محمد رسول اللہ کے لیے یہ مقام، اور قادیانیت کو مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے، کیونکہ اسلام میں ایمان بالرسل، رسولوں پہ ایمان،
یہ رکن ہے ارکان ایمان میں سے۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ جو امت جس نبی کو آخری تسلیم کر لے اس کی طرح اس کی نسبت ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا آخری نبی مان لیا وہ امت عیسوی ٹھہرائے، جنہوں نے موسیٰ کو مان لیا وہ امت موسوی، چاہے پہلوں کو وہ مانتے ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو سبھی مانتے ہیں، نوح کو سبھی مانتے ہیں، مگر امت عیسوی وہ ہے جن کے آخری نبی عیسیٰ ہیں، موسوی وہ ہے جن کے آخری نبی موسیٰ ہیں، اور امت مسلمہ وہ ہے جو صاحب قرآن جن کے نبی ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ هو سماکم المسلمین، جن کا نام اللہ نے مسلمان رکھا، اور ان کا پختہ یقین ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح مسلمان امت محمدیہ ہیں، حالانکہ وہ عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، نوح کو بھی مانتے ہیں، لوط کو بھی مانتے ہیں، آدم تک جتنے اللہ کے نبی آئے سب کو مانتے ہیں۔ تو نام امت کا یا نسبت امت کی پہلوں کی طرف نہیں آخری کی طرف، یہ ایک ضابطہ ہے امتوں کی تشکیل پانے کا جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ تو یہ وہ امور ہیں جو واقعاتی حقائق ہیں، لہذا قادیانیت کو اس سے مفر نہیں، مسلمان اسے تسلیم کرتے ہیں، ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے امتوں کی تقسیم اور تشکیل میں۔ تو اب یہ بات ٹھہری کہ امت مسلمہ کی مرجعیت تشریعی محمد رسول اللہ اور قادیانیت کی مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم تو مرزا صاحب سے پہلے محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان سے پہلے موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امت عیسوی بھی اپنے سے پہلے نبیوں کو مانتی ہے، ابراہیم کو تو سبھی مانتے ہیں، امت موسوی بھی پہلے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ موسوی اس لیے ٹھہرے کہ ان کے آخری نبی موسیٰ، یہ عیسوی ایسے ٹھہرے کہ ان کے آخری نبی عیسیٰ، اور امت محمدیہ مسلمہ امت اس لیے ٹھہری کہ ان کے ہاں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قادیانیوں تم اگرچہ کہتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو بھی، موسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی، مگر تمہاری نسبت تمہارے آخری اس نبی سے جو مدعی نبوت ہوا اور تم نے اس کو مان لیا، اس کی طرف ہو۔ تو اب قادیانیت کے ہاں یہ امت کی تشکیل کے ضابطے کو بھی مسلموں نے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ انسانی ضابطے ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ اور مرجعیت ان کے ہاں اور ٹھہری اور مسلمانوں کے ہاں اور۔ تو مرجعیت میں اختلاف یہ ہے جو اختلاف کی نوعیت کو تعین کرتا ہے، اور یہ ایک اصولی امر ہے۔ دوسری وجہ نبوت کا ختم ہونا، منقطع ہو جانا، یا نبوت کا جاری رہنا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ منصب ملتا رہے گا، یہ ہے جاری رہنا، اور یہ منصب اللہ نے جناب محمد رسول اللہ پہ ختم فرما دیا، یہ ہے اس منصب کا ختم ہونا۔ ختم ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ قیامت تک نبی نہیں ہے، قیامت تک کے نبی محمد رسول اللہ ہیں، یعنی ان کی نبوت کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اب نبی کی ضرورت ہی نہیں، مگر ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ تو دوسرا بنیادی فرق دونوں فریقوں میں، مسلمان امت اور قادیانیوں میں، جس سے نوعیت اختلاف کا ہم آسانی سے تعین کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا یا سلسلہ نبوت جاری ہے۔ اس میں بھی دو فریق ہیں اور ہر فریق کی اپنی رائے ہے۔ امت مسلمہ کی یہ رائے ہے اور یہ پختہ ایمان ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبیین ہیں، اور ان کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا، جبکہ
مرزا غلام احمد قادیانی کی امت قادیانیت یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مسلمان امت یہ کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ پہ نازل ہونے والی آسمانی کتاب قرآن حکیم اللہ کی آخری کتاب ہے، خاتم الکتب ہے، کتب سماویہ آسمانی کتابوں کی وہ خاتم ہے، کہ وہ خاتم النبیین پہ آئی۔ ان کی امت خاتم الامم ہے کہ ان پہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قادیانی امت کیا کہتی ہے اس باب میں کہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ مسلمان امت کہتی ہے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں وہ اس کا موقع نہیں، ہم صرف اختلاف کی نوعیت کو واضح کر رہے ہیں۔ اب قادیانیت خاتم النبیین کہتی ہے، جب وہ بیعت کرتے ہیں مرزا صاحب کی تو کہتے ہیں کہ ہم جناب علی بیعت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، مگر خاتم النبیین کا وہ معنی جو صحابہ نے لیا، جو تابعین نے لیا، اتباع تابعین نے، جو خود حضرت خاتم النبیین نے متعین فرمایا، وہ اسے تسلیم نہیں کرتی۔ اب یہ بنیادی فرق ہو گیا کہ سلسلہ نبوت جاری ہے، یہ قادیانیت کا کہنا ہے، سلسلہ نبوت ختم ہے، یہ دوسرے فریق اہل اسلام کا کہنا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ دونوں فریق اس اہم مسئلے میں اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، تو کس طرح یہ دونوں فریق ایک امت ہو سکتے ہیں؟ کس طرح انسانیت کو دھوکہ دے سکتی ہے قادیانی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور اپنا نام پھر احمدی رکھ سکتی ہے، حالانکہ ان کے نبی کا نام احمد نہیں، غلام احمد ہے، معاف کیجیے گا۔ اس پہ بھی ہمارا مستقل ایک مقالہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ختم ہے، اس پہ بھی ہمارا مستقل ایک طویل مقالہ ہے جس کا عنوان ہے اجرائے سلسلہ نبوت یا انقطاع سلسلہ نبوت۔ اب یہ دیکھیں یہ دو رائے ہیں، تو ایک امت ایک رائے رکھتی ہے اور دوسرا گروہ دوسرا۔ مسلم امت کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ سلسلہ نبوت جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین پر ختم ہے، اور قادیان سے کہتی ہے یہ جاری ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی آسان اور نمبر وار ہم ان چیزوں کو بتا رہے ہیں۔ پہلی بات، شرعی مرجعیت میں دونوں فریق الگ الگ مرجعیت رکھتے ہیں۔ مسلمان جناب محمد رسول اللہ کو یہ مرجعیت کا حق دیتے ہیں، اور قادیانیت مرزا غلام احمد قادیانی۔ دوسرا کیا ہم نے بتایا، مرجعیت کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم مانتی ہے امت مسلمہ، اور یہ دوسرا گروہ انسانوں کا نبوت کے سلسلے کو جاری مانتا ہے۔ اب تیسری وجہ اختلاف جس سے طے ہوگا کہ کیا فرق ہے، اصولی فرق ہے، فروعی فرق ہے، یا ایسے ہی فرق ہے جیسے مسلمانوں کے مابین حنفی، شافعی، مالکی، دیوبندی، بریلوی اس طرح کے فرقے ہیں، مسلمانوں میں اہل حدیث یہ فرقے ہیں، تو ایسا فرق نہیں، کیونکہ یہ تمام فرقے اس بات میں کہ شرعی مقام میں مرجعیت محمد رسول اللہ کو ہے، سب فرقے اسلام کے اندر ہیں، وہ سب مانتے ہیں، مگر قادیانیت اس دائرے سے باہر ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے اس حق کو مانتی ہے۔ اور دوسرا نبوت کا انقطاع یہ مانتی ہی مسلمان امت، اس کے تمام جتنے بھی اہل مذاہب یا اہل طبق یا جسے کہتے ہیں طبقات امت، یا اس میں جو مختلف گروہ ہیں یا مذاہب ہیں یا نسبتوں والے لوگ ہیں۔ تیسری بات، سعادت دارین کا مدار کیا ہے مسلمان امت کے ہاں اور قادیانیت کے ہاں۔ امت مسلمہ وہ امت ہے جس کا پختہ یقین ہے، جس کا اعتقاد جازم ہے کہ تمام بشریت، پوری کی پوری انسانیت جناب رسول اللہ کی بعثت سے لے کے قیامت تک عرب
عجم، اہل شرق، اہل غرب، اہل شمال، اہل جنوب، سب کی سعادت اس دنیا کی جسے سعادت دنیاوی ہم کہتے ہیں، اور آخرت کی جسے اخروی سعادت کہتے ہیں، یہ سرور کونین حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منحصر ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جناب محمد رسول اللہ ان کے لیے سعادت دارین حاصل کرنے کے لیے اللہ نے معیار انہیں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سعادت دارین کے لیے ان کی خاتمیت پہ پختہ ایمان یہ ضرور ہے، مگر اس کے برعکس قادیانیت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں سعادت کا راز اور آخرت میں نجات، اس کی شرط مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ آسمانی مبعوث ہے، جو کہ معمور من اللہ ہے، یہ قادیانیت کا عقیدہ ہے، ان پہ ایمان لانے سے وابستہ ہے۔ قادیانیت آج بھی اپنے ذرائع ابلاغ عامہ، MTA ہو یا باقی ان کے سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں وہ ہوں، ببانگ دوہل یہ چلاتی ہے کہ اس عالم کا امن اور اسلامی ملکوں کے اندر جو گڑبڑے ہیں یہ سب کے سب اس لیے ہے کہ یہ مسلمان مبعوث سماوی یعنی معمور من اللہ اور ان کے مسیح موعود پہ ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے قادیانیت کا دعویٰ اور اعلان جو اسے وہ ببانگ دوہل کرتی ہے۔ تو گویا انسانیت کی سعادت کی اساس بھی دونوں فریق میں مختلف ہے۔ تو اب یہ ہم نے کتنی باتیں ذکر کی؟ 3، اور چوتھی بات بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں، پھر آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو خاتم الکتب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کریم کی نصوص اور پھر اس کے مدلولات، معانی، یہ سب کے سب محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے قیامت تک۔ یہ ہے ایک امت کا عقیدہ اور اس کا نام ہے امت مسلمان۔ تو یہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور ان کے معانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی حفاظت محفوظ ہے۔ اسی لیے کتاب اللہ کی یہ نقطہ بھی یاد رکھیں، وہی تفسیر معتبر ہے جو اس امت کے سلف صالحین نے فرمائی، جو اصحاب رسول نے فرمائی، اس پر وہ تھے، پھر ان سے تابعین میں منتقل ہوئی، پھر ان سے اتباع تابعین میں منتقل ہوئی، پھر اسے مسلمان مفسرین نے ماشاءاللہ ثبت فرما دیا اپنی تفاسیر میں۔ اب قادیانیت یہ نہیں مانتی، وہ قادیانیت کہتی ہے کہ یہ قرآن محفوظ نہیں رہا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم ذکر کریں گے باقی جو امور ہیں۔ یہ یاد رکھیں، پہلی بات مسلم امت، قادیانیت، یہ دو فریق، شرعی مرجعیت دونوں کے ہاں الگ الگ۔ دوسری بات شرعی مرجعیت کے الگ الگ ہونے کے بعد کیا ہم نے ذکر کی؟ دوسری بات نبوت، وحی ربانی کی محبت ہوتی ہے، وحی ربانی ان پہ نازل ہوتی ہے، وحی ربانی کو اللہ ان کے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اللہ اسے بیان بھی فرماتے ہیں، خود ہی اللہ نبی کو وحی فرماتے ہیں اور اس کا بیان بھی۔ تو مرجعیت جو ہے، نبوت جاری ہے جس فریق کے ہاں، وہ فریق وہ نہیں جو نبوت کے خاتمیت کا قائل ہے۔ امت مسلمہ
نبوت کے ختم ہونے کی قائل ہے، اور امت قادیانی نبوت کے جاری رہنے کی قائل ہے۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ اور تیسری بات جو دونوں فریقوں کے ہاں الگ الگ ہے وہ یہ ہے کہ سعادت دارین جناب محمد رسول اللہ کی اتباع سے وابستہ ہے، اور قادیانیت یہ اعلان کرتی ہے کہ اس دنیا میں جو فساد ہے وہ اس لیے ہے مسلمان ملکوں میں کہ وہ معمور من اللہ حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ بھی فرق ہوگا۔ چوتھا فرق ہم نے اس طرف آج صرف اشارہ کیا ہے، تفصیل بعد میں ذکر کریں گے، وہ یہ کہ خاتم الکتب قرآن کریم مسلمان امت کے ہاں اس کے الفاظ بھی محفوظ اور اس کے مدلولات و مطالب بھی محفوظ ہیں، قادیانیت کے ہاں نہیں ہے۔ تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ باقی نقاط اختلاف جو نوعیت اختلاف بیان کریں گے انشاءاللہ اگلی مجلس میں انہیں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ